یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں. اور دوسری بات, جہاں پہ ایجنٹ کا لفظ آ جائے گا نا, جہاں پہ اس کا لفظ آ جائے گا پٹواری کا, جہاں پہ لفظ آ جائے گا تھانے دار کا, جہاں پہ لفظ آ جائے گا وسیقہ نویس کا, جہاں پہ لفظ آ جائے گا پراپرٹی ڈیلر کا, یہ مشکوک لوگ ہیں. وہ 2 بار نہیں ہو کے آ جاتے. وہ پرانے جو لوگ وہاں پہ ہیں نا 1960 کے, ان کے بچے دوترے پوترے وہاں پہ ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے کوئی سیٹ اپ ایسا لگایا ہوا ہے, وہ کیسا جھانسا دیتے ہیں پرانے بندوں کے ساتھ, کاریگروں کے ساتھ مل کے. بےدی لوگ ہیں وہ, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایسا پلان کیا, کیونکہ ان کی جو جنریشن تیسری آ گئی وہ فراڈی ہے. یہ جو مر گئے ہیں نا ان کو صحیح مرے ہیں, میں نے یہاں تک کہہ دیا. حالانکہ بڑی بری بات ہے کہ کسی کا لخت جگر جو ہے وہ مر گیا تو ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں. حکومت نے کی دینا ہے, حکومت اپنے آپ سنبھال لے نا, اپنے آپ کاجلے سے بڑی گل ہے. تریش لی جائے گی حکومت سے توقع نہ کرو. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان سائم راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز آفیشیل. ناظرین کرام, مراکش آپ نے یونان حادثہ جو ہے کشتی حادثہ, وہ آپ کو یاد ہوگا یا بھول گیا ہوگا. وہ تو ایک قدرتی حادثہ تھا, لیکن اب جو مراکش حادثہ ہوا ہے وہ 7 دن ساحل پہ کشتی کھڑی رہی, کیا یہ قدرتی حادثہ تھا یا اس ایجنٹ نے ان لوگوں کو مارا اور مارنے کے بعد سمندر میں پھینک دیا؟ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایجنٹ نے ان کے سر پہ ڈنڈے مارے اور مارنے کے بعد ان کو کچھ کو تو سمندر میں پھینک دیا اور کچھ کی لاشیں جو ہیں وہ کشتی میں رہن دی. آج تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو لوگ خواہش رکھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی یونان جانا ہے, یورپ جانا ہے, ہم بھی اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں, جو یہاں نہیں کچھ کر سکتے وہ وہاں بھی کچھ نہیں کرتے. یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے خواب ہیں یہ موت کو دعوت دیتے ہیں. تمام تر تفصیلات جو ہیں آج شاہد چودھری صاحب کے پاس موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا گھر بڑا ہے تو مجھے بھی گھر بڑا کرنا ہے, کیا کروں میں, یورپ چلا جاؤں؟ آپ جو ہے نا چانس لیں جس طرح لوگ لیتے ہیں. اب یہ لوگ جو ہے نا اک گئے ہوئے ہیں. سائم میری بات یاد رکھنا, یہ لوگ جو ہے نا تنگ آمد و جنگ آمد پہ اتر ہوئے ہیں. ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی, وہ جو بزرگ سا بندہ وہ جھولی یعنی کر کے وہ اپنا اس کو دھوتی کو اس نے کھولا ہوا ہے اور 4 بجے پہ بیٹے کو کہتا ہے پتر چلنا ہے رب دیاں رکھاں تے پتر کی تو اتنے نہ چلے جائیں. وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے, وہ ایک بڑا اچھا کلپ بڑا وائرل ہوا ہوا ہے نا, ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے. وہ کہتا ہے ابا بھاویں میں اتنے بھی چلے جا, اللہ تعالیٰ سارے تہاڈیاں دعائیاں تے بچیاں دیاں فیساں فوساں پوریاں ہیں. جب آپ دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے یہاں پہ نا جس طرح یعنی بے روزگاری اور جو مہنگائی کا حال ہے, لوگ باغی ہو گئے ہیں. جب انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے نا تو غلط فیصلے کرتا ہے. ایجنٹ, اس کی تعریف تو کریں ذرا. یار ایجنٹ کا لفظ مشکوک ہے. میں تو سمپل تعریف کریں جو اپنے الفاظوں میں آپ کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں, دیکھیں بات سنیں, الفاظ وہی استعمال کرنے نا جو سوٹ کرتے ہیں. ایجنٹ جو ہے نا یہ کنسلٹنٹ نہیں ہوتا. یعنی یہ کوئی کنسلٹنٹ ہوگا نا تو اس کا مطلب اس کی کوئی شاپ ہے, اس کا کوئی اڈا ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں ارے گرے نتو ہرے, جی ایجنٹ ہے ان مل لو. لوگ ٹرسٹ کر کے نا اس کو پیسے دے دیتے ہیں. یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں. اور دوسری بات, جہاں پہ ایجنٹ کا لفظ آ جائے گا نا, جہاں پہ اس کا لفظ آ جائے گا پٹواری کا, جہاں پہ لفظ آ جائے گا تھانے دار کا, جہاں پہ لفظ آ جائے گا وسیقہ نویس کا, جہاں پہ لفظ آ جائے گا پراپرٹی ڈیلر کا, یہ مشکوک لوگ ہیں. ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا, اب دیکھیں کہ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. یہ اب آج حادثہ ہوا ہے 2024 میں 16 سے 20 حادثے ہم نے جو ہے نا, میں نے خود اپنے پروگرامز ان کے اوپر کیے ہیں, تو پھر بعد نہیں آ رہے. ابھی دیکھیے گا اس سال بھی 30-24 ہو جائیں گے. یار سعودی عرب کے اندر ہر جمعے کو نماز کے بعد نا سر اترتے ہیں, اگلے جمعے کو پھر اتر رہے ہیں. وہ بندے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب تک لالچ کی ہڈی اور جب تک لوگوں کے اندر یہ جو ہے نا عدم تحفظ کا لوگ شکار رہیں گے نا, باغی رہیں گے, تو باغی بندہ, باغی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جس کا قانون ہی کوئی نہ ہو, جو کسی روایت کو کسی چیز کو تسلیم نہ کرے, اس کو باغی کہتے ہیں. اس کشتی میں جو یہ حادثہ ہوا ہے اس میں 85 لوگ تھے, جس میں سے بہت ساروں کا تعلق جو ہے نا وہ گجرات سے تھا, گجرانوالے سے بھی تھا, کشمیر سے بھی تھا. تو مجھے بتائیں, گجرات میں ہر چھوٹے گاؤں میں بڑے بڑے گھر ہیں. ہر چھوٹے گاؤں میں گجرات گیا ہوں, آپ بھی گئے ہوئے تھے, ہر چھوٹے گاؤں میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, اور وہ یہ دکھاتے ہیں کہ بھائی میں یورپ ہوں. اور اس کے ساتھ والے ہمسائے کا چھوٹا گھر ہے, وہ کہتا ہے یار میں بھی یہ گھر بنانا ہے, مجھے بھی یورپ جانا ہے. تو کیا اس بندے کو اس لالچ میں آنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 1960 میں نا جب یہ منگلا ڈیم بنا تھا, بن رہا تھا اس کی تعمیر, تو یہاں پہ جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ملکہ کو جو تھا نا کہا تھا کہ جی آپ جو ہے نا کسی طریقے سے یہاں سے پاکستانیوں کو ویزے شیزے ان کے کھولیں, تو ہم ان کی جگہ جو ہے نا سستے خرید کے نا تو یہاں پہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں. میر پور کے لوگ جو ہے نا اس وقت 60 میں چلے گئے ہیں وہاں پہ. بہت زیادہ میر پوری جو ہے نا انگلینڈ کے اندر ہیں. انگلینڈ یورپ ہے نا,
यानी वो 40 शेंजन जो है वो यूरोप उसी के अंदर इंग्लैंड का पासपोर्ट अगर आपके पास जिधर मर्जी आप जा सकते हैं। तो वो जो है ना मीरपुर ये पट्टी सारी वही है ना, गुजरात ये जो जितनी भी जेलम वाली साइड आती है ये उधर की पट्टी है। वो लोग पहले के सेटल्ड थे, अब उधर लोग ज्यादा फ्रॉडी क्यों हैं, ज्यादा एजेंट क्यों इन इलाकों में? गुजरात के बहुत ज्यादा एजेंट हैं, मेरा ख्याल है हजारों की तादाद में वहाँ पे होंगे। 2 बार होके आ जाता वो एजेंट बन जाता। वो 2 बार नहीं होके आ जाते, वो पुराने जो लोग वहाँ पे हैं ना 1960 के, उनके बच्चे दोतरे पोतरे वहाँ पे हो गए हैं। वो लोग जो है ना उन्होंने कुछ सेटअप ऐसा लगाया हुआ है, वो कैसा झांसा देते हैं पुराने बंदों के साथ, कारीगरों के साथ मिलके, बेदी लोग हैं वो, उनके साथ मिलकर उन्होंने ऐसा प्लान किया, क्योंकि उनकी जो जनरेशन तीसरी आ गई वो फ्रॉडी है, लंदन में बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं। और वो बस ऐसे ही बंदों को दिखाते हैं, तवीज़ धागा पिलाते हैं बंदे को, बंदा आंख से देख के मक्खी खा जाता है। जो सब कहा जाता है ये जिनके घरानों के लोग अब मर गए हैं यूरोप की ख्वाहिश रखते रखते, इनके घरों में से गरीब घर हैं, और कहा यह जा रहा है कि एजेंट यूरोप ले जाने के लिए 20 से 25 लाख रुपया डैंकी का भी लेता है। ठीक है, अब जो बंदे यहाँ से मूव होते हैं, मराकश 7 दिन कश्ती रुक जाती है, साहिल पे रुकी रहती है, और उनसे डिमांड की जाती है पैसों की, और जब पैसे नहीं ना मिलते कश्ती डुबाई नहीं जाती, उनके सरों में डंडे मारे जाते हैं। और आप बताएं क्या एजेंट ने सही किया? पता है क्या होता है, जब ये कोई समुंदर के रास्ते या किसी जगह से गुजर रहे होते हैं, इनको कोई खदशा हो ना, तो आप यकीन कीजिएगा ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो लोगों ने बताए हैं, वो पत्थर बांध के बंदों को समुंदर के अंदर फेंक देते हैं, सिर्फ ये कि बंदा को बरामद ना हो जाए। इंसानियत नहीं होती। रिस्क लेते हैं ना ये, देखे रिस्क ले रहे हैं आप, तो रिस्क में 2 चीज़ें, या तख्त या तख्ता, आपको एक चीज़ तो मिलनी है, मिल गई आप, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आगे एजेंट है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से मूव होता हूँ, तुर्की का एजेंट आगे है, यूरोप का एजेंट आगे है, इंसान नहीं होते एजेंट, बस इतना बता दें। अल्लाह के बंदे, बात वही आ जाती है, इधर लोगों की इतनी बड़ी तनहाएं हैं FIA के अफसरान की, पिछले हादसे में 30 अफसरान के नाम आ गए हैं, वो क्यों आ गए हैं? क्या उनको रोटी नहीं मिल रही? चलो वो तो मुअत्तल हो गए, देखें वो FIA के अफसर है, FIA के अफसर हैं, मुअत्तल हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं? करप्शन की वजह से, करप्शन की वजह से हुए हैं। की वजह से हुए हैं। अब तो गरीब बंदा है जिसके पास है ही कुछ नहीं, अब वो जाना ही यूरोप जा रहा है, अब हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, आप भी कह दें कि हुकूमत ही उनके लिए कुछ कर ले, वो कहते हैं जी, अभी आपने बताया कि वो बुजुर्ग वीडियो बताते हैं। हुकूमत से तो कोई तवक्को रखना जो है ना बेवकूफ़ों वाली हमाकती बात होगी। ये कोई ये कतई तौर पे ये तवक्को ना रखें। हुकूमत जिन मसाइल से दो चार है ना, या जिन भड़कोसियों में जिसे हुकूमत ने हमें डाल दिया हुआ है, हुकूमत से कोई तवक्को ना रखें। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, बिल्कुल आप इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट करके लगाएं। आप लोगों को एजुकेट करें। आप अपने प्लेटफॉर्म पे, मैं भी लगा हूँ, मैंने तो प्रोग्राम में कहा है कि ये जो मर गए हैं ना, इनको ये सही मरे हैं, मैंने यहाँ तक कह दिया। हालांकि बड़ी बुरी बात है कि किसी का लख्ते जिगर जो है वो मर गया तो हम कैसी बातें कर रहे हैं, ये कह दिया प्रोग्राम में। क्यों कहा है? मैंने कहा इन लोगों के ज़मीर से जोड़ूं यार। 25-30 लाख रुपए आपने खुद फरमाया है कि लोग दे के जाते हैं, कम से कम 25-30 लाख में यहाँ से रोटी नहीं मिलती। मुझे ये बताओ, 25-30 लाख आपके पास वो कारोबार नहीं होता यहाँ पे? बेशक जितनी मर्जी महंगाई है, तो क्यों पंगे लेते हो आप? जब आप ले ही रिस्क रहे हो, एक काम ही आप 2 नंबर कर रहे हो, डेंगी लगा के जा रहे हो, ये क्यों कानूनी रास्ता है जिसे आप जा रहे हो? हम एक दिन में ही कामयाब होने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये एजुकेट करें लोगों को। अब अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताएं, लोग अवेयरनेस हासिल करें। लोग सोचेंगे यार ये इतने मंजे हुए बंदे। अब मैं क्राइम एनालिस्ट, आप क्या कि माइक मेरी तरफ कर देते हैं, तो मैं लोगों को कुछ सही बात बताऊं ना, कि मंजन भेज दूं या हा डिशू कर दूं, मैं नहीं कर सकता हूँ। लास्ट पे जो लोग अभी भी ख्वाब लेके बैठे हुए हैं और 15-20 लाख रुपए जोड़े हैं, हमारे चैनल के तस्वीर से कुछ कहना चाहें उनको, क्योंकि अभी भी, क्योंकि यूनान हादसा हुआ लोग नहीं बाज आए, अब ये हादसा हुआ फिर भी लोग बाज नहीं आएंगे। जरा मेहरबानी फरमाएं। सियासतदान ने ना ऑन एयर ये कहा था, टीवी के ऊपर कहा था, बड़ा ये वायरल हुआ था। उसने कहा था मुर्गियाँ ले आएं। उसने कहा था कि मुर्गियों के साथ जो है ना, ये आप जो है 2, 4, 10 मुर्गे घर रखें। आप यकीन करो, ये 25-25 लाख की बात कर रहे हैं ना, ये घरों के अंदर अच्छी नस्ल की 10-12 मुर्गियों को जोड़े रख लेना, सारा घर चलता है। कैसी बात आपको मैंने बताई। छोटे छोटे कई ऐसे कारोबार है। आप छोटी सी मशीन मिलती है, मेरा 4.5 के 5 लाख रुपए की है, आप उसके अंडों को छोड़ें, टिश्यू पे वो जो होते हैं, वो जो शॉपिंग बैग हैं वो बनाने शुरू कर दें। वो आप एक साइड से वो डालते हैं, छोटे छोटे वो दाने से होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, वो नायलॉन में सारा बन के वो एक चीज़ भी आता है, 2 प्लेटें आपस में लगती हैं, पेपर बाहर आ जाता है। कुछ भी नहीं करना, वो खुद अलग अलग उसने किया होता है। तो कितना बाहर ये जो है बिक रहा है शॉपिंग बैग, वो काम कर लें। देखें, बात सुने, ये मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए की मशीन बनाई है। उसके अंदर जो है बच्चों की ये टॉफियाँ गोलियाँ उसके अंदर बनती हैं। ऐसा प्रोजेक्ट लगा लें। क्यों पंगे लेते हैं, मुझे ये बताओ।
اور یار بھیا سیم بات وہ کرو, ہماری بات کو لوگ ماننا, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ہماری بات کو مان جاتے ہیں, تو ہم غلط بات کریں گے, ہم خدا کے دیندار ہیں, سیدھے راستے پہ لوگوں کو چڑھاؤ. حکومت نے کی دینا ہے, حکومت اپنے آپ سنبھال لے نا, اپنے آپ کاجلے سے بڑی گل ہے, تریش لی جائے گی حکومت. حکومت سے توقع نہ کرو, لوگوں کو ایجوکیٹ کرو, ان کو بتاؤ کہ یار خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ ہے, 25 لاکھ روپے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر تمہاری زندگی ہوگی تم کئی کما لو گے, لالچ میں نہ پڑو. یہ جو ہے نا روز کشتی حادثے ہو رہے ہیں, وہ خدا کی قسم آپ یہ بات کر رہے ہو کہ ایجنٹ نے ڈنڈے مار دیے, اور ڈنڈے مارنے میں اور پتھر باندھ کے پھینکنے میں بات ایک ہی ہے. انہوں نے جب دیکھا نا جہاز کو ان کی آ گئی ہے پولیس یا فورس آ گئی ہے, سمندری فوج جو ہے, انہوں نے بندوں کے ساتھ پتھر باندھ کر نیچے پھینکا, کتے آ گئی نا. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی بندہ بھی نہیں پھنسنا چاہتا, یہ لوگ کاری 2 نمبری رہے ہیں. اب ایک بچہ نا جہاز کے پیچھے بیٹھ کے اڑ گیا تھا, پتہ ہے آپ کو, وہ جہاز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یار تو بندہ پوچھے پاگل دیا پترا جو اب آچل نہیں دے رہا کی بنے گا. تو یہ تو لوگوں کا حال ہو گیا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ پروگرام کرتے ہیں نا, مارکر پاس رکھا کریں, کسی بھی سرکاری واش روم میں بیٹھتے ہیں دروازے پہ بھی لکھ دیا کریں, لوگ اس کے اوپر جو ہے نا اس کا بھی اثر لیتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں پبلک کو اویئرنیس دیں, میں بھی دے رہا ہوں, آپ بھی دیں. اور جب ہم سب مل کے عہد کر لیں گے نا, ہم نے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا ہے, الگ الگ منجن نہیں بیچنا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, بس منجن بیچنے کے لیے پٹھے سیدھے سوال کر کے لوگوں میں نارکی پھیلا رہے ہیں. اور یار پبلک کو ایجوکیٹ کر دو, ان کو کہو کہ 25, ہاں میرے پاس چلو کسی کے پاس 25 لاکھ روپے میرے پاس آ جائے, مجھے آ کے 25 لاکھ روپے پکڑا دے, مجھ سے 2000 روپے روزانہ لیتا جائے. بتائیں 25 لاکھ پکڑا دے, روزانہ 2000 روپے لیتا جائے. کہا جا رہا ہے 25 جاؤں گا, یہ سودا ایسا ہوگا دوبارہ جب میں مر جاؤں گا نا, یہ پیسے ختم, کوئی اس کا اسٹامپ پیپر نہیں ہوگا. 25 لاکھ پکڑائے, روز 2000 لے جائے, جو پورے پاکستان کو کہہ دو 25 لاکھ روپے یہاں پہ رکھے اور 2000 روزانہ لے جائے. بہت بڑا کاروبار, وہ بہت بڑا کام ہے. 5000 بندہ لاؤ, میں ان کو بھی دوں گا رات کو. وہ اللہ کے بندے 2000 ہے کیا؟ لوگ ہمت تو کریں, اس فارم پہ آگے سوچیں تو صحیح. ایک دفعہ 50 کاروبار ہے, میں 2000 اس کو دینا, 5 مہینے بھی کما لینا. وہ اللہ کے بندے, یہ مایوسی جو ہے نا, یہ آپ کو بغاوت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جب آپ باغی ہو جاتے ہو نا, آپ کا کوئی لا علاج مرض ہے. یہ بغاوت کا کوئی علاج نہیں ہے. کبھی سنا ہے اس کی کوئی ایلوپیتھک یا کوئی انگلش نہیں ہوتی. تو بغاوت لوگوں کے اندر کیوں آ گئی ہے؟ یہ جو ہمارے اندر جو عدم تحفظ کا شکار ہو گئے میں نا, یہ ہمیں باغی بنا دیا اس چیز نے. ناظرین کرام, شاہ جی نے صحیح بات کی ہے. یہ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے اور کسی کے پیسے کے محتاج بھی نہیں ہے. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. اگر یہ اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں, تو اگر ان کو پیسہ آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آتا ہے, تو وہ کتنی پیاری بات کر دی کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے لوگوں کو وہ چیز بتانی ہے جو ان کے کام آئے. نہ کہ روزے قیامت میں پکڑا جاؤں, غلط بات بتاؤں اور میں کہوں جی ٹھیک ہے جاؤ یورپ پیسے کماؤ, اور پیسے کما کے گھر والوں کو لا کے دیں. ناظرین کرام, بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ یورپ جانے کے لیے خواب تو دیکھتے ہیں, وہ خواب پورا نہیں ہوتا, راستے میں موت ہو جاتی ہے. وہ بہن جو آپ کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھولتی ہے لیکن آپ نہیں آتے, آپ کی لاش آتی ہے. لیکن یہ اب آپ خود دیکھیں کہ 50 بندے جو ہیں وہ پاکستان کے ہیں, اور ان میں سے مختلف شہروں کے لوگ ہیں. وہ ماں کے پیارے نہیں ہوں گے, ماں کے لاڈلے نہیں ہوں گے, وہ بہنوں کے بھی لاڈلے ہوں گے, لیکن چھوٹے چھوٹے خواب لے کر جانے والے. لیکن وہ جو ہیں آگے درندے, وہ خواب نہیں دیکھتے, وہ خود کو بچانے کے لیے آپ کو مار ڈالتے ہیں. اور ابھی تو کہا کہ یہ تو جو ڈنڈے ماریں گے تو معمولی سی بات ہے, وہ تو پتھر باندھ کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں. لیکن گزارش یہ کی جا رہی ہے آپ سے, یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کی جا رہی ہے, ان خوابوں سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو, اپنی بہن بھائیوں کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے. مہربانی یہ ہے کسی چھوٹے ملک میں چلے جائیں, 5-6 لاکھ روپے دے کے دبئی سعودیہ چلے جائیں, لیکن ایسی حرکت نہ کریں. اپنا خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.